السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ انالیسس۔ پاکستان میں بے روزگاری اپنے عروج پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں، اپنی ذریعہ معاش کے لیے بہت فکر مند بھی ہیں، نوکریاں تلاش بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جاب مل بھی جاتی ہے تو سیلری اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو افورڈ نہیں کر پاتے۔ اب اس کے بعد فری لانسنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر کسی کے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، چاہے کتنا بھی اماؤنٹ ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ سرمایہ کاری کرے یا پھر اپنا کوئی کاروبار جو ہے وہ شروع کرے۔ اب کاروبار شروع کس طرح کرے، یہی آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے، اور آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رضوان فیکٹری والا صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ رضوان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بزنس ٹرینر ہیں، پاکستان کے کئی شہروں میں بزنس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں، اور کیمسٹ بھی ہیں، 200 سے زائد پروڈکٹس پہ ان کی اپنی ریسرچ بھی ہے۔ تو رضوان صاحب، پہلا سوال ہم اگر یہ کریں کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ضروری ہے؟ سر، سب سے پہلے کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے آپ کا ارادہ۔ کیونکہ ہم سال ہر سال سے نوکریاں کرتے آ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں بھی اگر ہم نے پڑھا ہوتا ہے تو بھی ہم نے نوکری کے ارادے سے پڑھا ہوتا ہے۔ میٹرک کر کے فوج میں چلے جائیں گے، ایف ایس سی کر کے کسی فیکٹری میں چلے جائیں گے، بی ایس سی کر کے کسی لیبارٹری میں کام کر لیں گے۔ ہماری بالکل ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے نوکری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس غلامی کے ارادے سے نکل کے اس طرف آنا ہوگا کہ ہمیں اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھا روزگار کر کے اچھے پیسے کما سکیں۔ اچھا، انتخاب، مجھے کون سا کاروبار کرنا ہے، یہ انتخاب کیسے ہوگا؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ سب سے مشکل چیز یہی ہے کہ بزنس کرنے کا ارادہ تو سب کا جو بھی اگر کر لیتا ہے کہ جی میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چیز آ جاتی ہے کہ بزنس کون سا کروں۔ اگر آپ بالکل نئے ہیں، کبھی کوئی بزنس کیا ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ اب ضرورت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے فلاسفرز کی یا بزنس مینز کی سٹوریاں پڑھیں، سب کچھ یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم چھوٹے پیمانے پہ بزنس کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے گھر میں چلے جانا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں اور ڈیلی استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی ریسرچ کا آغاز اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں ہی دیکھیں، سب سے پہلے اپنے گھر کے کچن میں چلے جائیں۔ کچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر روز کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خود ہم کھانے پینے کے لیے۔ جب کچن میں ہی آپ جا کے دیکھیں گے، کاپی پینسل اٹھا لیں، تمام چیزوں کو لکھنا شروع کر دیں۔ اس میں آپ کے مسالہ جات، چینی، پتی، اس کے بعد صابن، برتن دھونے والا صابن ہے، برتن دھونے کا جو گچھی ہوتی ہے وہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی طرح کے برتن ہیں، صرف برتن لے لیں تو 6 طرح کے برتن ہوتے ہیں۔ جو بھی کچھ آپ کے کچن کے اندر ہے وہ تمام چیزیں آپ لکھ لیں۔ جب کچن سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ 50 چیزیں ہیں جو ڈیلی میرے کچن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں، سلیکشن آپ نے خود کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے گھر میں نکلیں۔ 200 سے زائد پروڈکٹ آپ کی ایسی ہوں گی جو آپ کے اپنے گھر میں استعمال ہوتی ہیں، جس میں فرنیچر بھی شامل ہے، پینٹ بھی شامل ہے، بلب بھی شامل ہے، یہ تمام چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ سلیکٹ کرنا ہے کہ میں کون سے بزنس کی طرف جاؤں۔ پروڈکٹ تو آگے بہت ساری، اب ان میں سے بھی سلیکشن کر لیں کہ کس کی طرف جاؤں۔ تو پروڈکٹ کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، 1 ڈے پروڈکٹ ہے، 7 ڈے پروڈکٹ ہے، 1 منتھ پروڈکٹ ہے، 1 ایئر پروڈکٹ ہے، آپ کا سیمنٹ بجری وغیرہ، یہ 25 سالہ پروڈکٹ ہے۔ تو ان میں سے ہمیں سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ مجھے کون سی پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ جو مرضی، جس کا فوڈ کی طرف انٹرسٹ ہے، جس کو کھانا پینا اچھا لگتا ہے وہ فوڈ آئٹم میں چلا جائے، جس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا اگر شوق ہے تو وہ ڈسٹمپر پینٹ کی طرف چلا جائے، جس کا کارپینٹر، اچھے بستر اور یہ سب چیزوں کا شوق ہے اس طرف چلا جائے، کپڑے جوتے کا شوق ہے کپڑے جوتے کی طرف چلا جائے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو شروع کیا، ایک اناڑی آدمی ہوتا ہے بالکل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں میرے ساتھ کیا بنے گا، میری پروڈکٹ سیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر سیل ہوگی تو کتنے عرصے میں سیل ہوگی، آیا وہ خراب تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے سلیکشن کی تھی ڈٹرجنٹس کی، کیونکہ ڈٹرجنٹ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام ایسی پروڈکٹس ہیں جو 3 سال تک خراب نہیں ہوتی۔ تو اگر بالکل اناڑی ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ڈٹرجنٹس میں سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ اٹھائے، اس کو
یعنی اس کی فیکٹری لگا کے اس کو سیل کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. چلیں اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہم نے انتخاب کر لیا, اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ ریسرچ اگر میں کرنے جا رہا ہوں تو سیلز اور مارکیٹنگ پہلے دیکھوں, یا کیا کیٹیگریز ہوں گی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ان کو کور کروں؟ کوئی بھی فیکٹری اگر لگانی ہے, یعنی آپ فیکٹری لگانے کی خواہش مند ہے کہ میں نے پروڈکشن کرنی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یعنی فیکٹری لگانے کے 5 ستون ہوتے ہیں, ان پہ کام کریں. سب سے پہلا ستون سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے. نمبر 2 پہ مشینری آتی ہے آپ کی, یا کوئی بھی پروڈکٹ بنانے کے لیے جو بھی آپ کے آلات استعمال ہوں گے وہ تمام چیزیں. نمبر 3 پہ را مٹیریل آتا ہے, یعنی جو بھی پروڈکٹ آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کن کیمیکل سے یا کن پروڈکٹ سے بنے گی. نمبر 4 پہ ٹریننگ آتی ہے, یعنی آپ کے پاس فارمولہ ہو, اس کی آپ نے ٹریننگ لی ہوئی ہو, پراپر اس پروڈکٹ کو بنا کے دیکھا ہو. آخری ستون ہوتا ہے جس کو ہم انویسٹمنٹ کہتے ہیں, پیسے لگانے کا. ٹھیک ہے. اچھا, اب سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے پہلے پروڈکٹ بنا لی, پھر سیلز اینڈ مارکیٹنگ شروع کی. تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروڈکٹ بنانے سے پہلے کس طرح سے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے سیلز کرنی ہے, کس طرح سے مارکیٹنگ کرنی ہے, کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, وہ کیا ایک طریقہ کار ہوگا؟ اس کا طریقہ کار سمپل ہے. یعنی آپ اگر خواہش مند ہیں فرض کریں صابن کی فیکٹری لگانے کے, تو مارکیٹ میں بہت سارے صابن یعنی 20 طرح کے برانڈ مل جاتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بھی اور پاکستانی بھی. تو ان میں سے جو مرضی آپ ایک پروڈکٹ اٹھا لیں, اٹھا کے آپ یعنی کسی بھی ڈسٹریبیوٹر سے اٹھائیں اور ریٹیلرز کو جا کے سیل کرنا شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک دن کے اندر میں کتنی یعنی شاپس پہ جا کے پروڈکٹ کو سیل کر سکتا ہوں. شاپس پہ جا کے جو خریدنے والا ہے یعنی دکاندار ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرے گا, وہ آپ کے ساتھ پیمنٹ کا شیڈول کیا رکھے گا, وہ آپ کی پروڈکٹ میں نقص کیا نکالے گا, قیمت کو کس لیول تک لے کے جائے گا, یعنی لوگوں وہ کس کوالٹی کی چیزیں یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے. یعنی اس طرح کی تمام چیزیں, جتنے بھی مسائل آپ کو بعد میں آنے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ مارکیٹنگ یعنی جو آپ سیل کے لیے جائیں گے شروع میں ہی چلے جائیں گے تو آپ کو یہ سارے مسائل کا پتہ ہوگا. جب آپ اپنی فیکٹری لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا. یعنی اپنی فیکٹری لگانے سے پہلے جس پروڈکٹ کا آپ نے انتخاب کیا ہے اسی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ آپ کسی بھی, آپ کے کہنے کا مقصد یہ کسی ڈسٹریبیوٹر سے آپ اٹھائیں اور اس کو بیچیں, اور یعنی پریکٹیکلی انوالو ہو جائیں تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ اس کی مارکیٹنگ اور سیلز کس طرح سے ہو رہی ہے اور کن دشواریوں کا سامنا. بہت بہترین. اب اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مشینری, یعنی کہ آپ فیکٹری تو لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مشینری اس میں کون کون سی یوز ہونی ہے, مشینری کہاں کہاں سے مل سکتی ہے, مشینریوں میں کوالٹی کیا ہوتی ہے. مشینری یعنی پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں فرض کریں فوڈ کی, اس کے لیے لازمی سی بات ہے فوڈ گریڈ مشینری چاہیے. تو اگر ہمیں پتہ نہیں ہے, پہلی بار ہی گئے ہیں اور ڈائریکٹ مشینری اٹھا کے لے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے غلط چیز لے آئیں, کل کو پرابلمز ہوں. مشینری آپ لے تو آئے, کل کو مشینری جب آپ چلائیں گے تو اس میں جو مسائل آئیں گے, اس کے اسپیئر پارٹس کہاں سے ملیں گے, اس کے کاریگر جو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے, وہ کس طریقے سے اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ سے ہم رننگ میں لا سکیں گے. مشین جب خراب ہو جاتی ہے تو کتنے دن تک ہماری مشین بند رہے گی, اس بند مشین کا الٹرنیٹ کیا ہوگا, ہم اپنی مارکیٹ کو کس طریقے سے کور کریں گے جن دنوں میں مشین بند ہوگی. یعنی یہ تمام آپ کو ایکسپیرینسز پہلے لینے چاہیے تاکہ آپ جب فیکٹری شروع کر لیں تو آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے را مٹیریل کی پرچیزنگ اور را مٹیریل کا انتخاب, اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ را مٹیریل کا بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ سب سے اہم چیز ہی یہ ہے کہ را مٹیریل, کیونکہ جو فارمولیشن آپ نے استعمال کرنی ہے جس کے ذریعے آپ نے پروڈکٹ کو بنانا ہے اس میں سب سے اہم کردار را مٹیریل کا ہے. کیونکہ را مٹیریل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یعنی ایک ہی چیز شیمپو بیس کی بات کر لیتا ہوں جسے ہم شیمپو بناتے ہیں. اب شیمپو بیس چائنا کا بھی آتا ہے, تائیوان کا بھی آتا ہے, یہاں پہ پاکستان میں توفیل, کولگیٹ اور اتحاد یعنی یہ کیمیکل کی کمپنی ہے جو بنا رہی ہیں, اور بہت ساری. تو ان میں یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ را مٹیریل جو یوز کریں گے وہ کس کمپنی کا یوز کریں گے, کس کمپنی کے یوز کرنے میں دوسری کمپنی کا کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, اچھی کوالٹی کون سی ہے, سستا کہاں سے ملتا ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ را مٹیریل ہم ایک شاپ سے لے رہے ہیں, وہ اچانک سے کہہ دیتا ہے جی را مٹیریل شارٹ ہے, وہاں سے نہیں ملا تو کہاں سے ملے گا. ٹھیک ہے,
اگر بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ یعنی ملتان سے ایک را میٹیریل ملتا ہے 260 روپے، یہاں کراچی سے جوڑیا بازار سے پتہ کرتے ہیں تو 410 روپے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں کہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزوں کا یعنی ہمیں علم پہلے سے ہونا چاہیے. لیکن ہمیں را مٹیریل کی کوالٹی کو بھی پھر مینٹین کرنا ضروری ہے. جی، کوالٹی یعنی یہ جب آپ پہلے کام کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی کوالٹی کیا ہے. یعنی جس کو آپ استاد سمجھ رہے ہیں یا جس کے ذریعے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈسکشن جب رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی اس میں فلاں کمپنی کے را مٹیریل اچھے ہیں، فلاں کمپنی کے اچھے نہیں ہیں. یعنی جیسے میں اس میں بات کر رہا تھا مختلف کمپنیز کے شیمپو بیس ہیں، اسی طریقے سے سلفونک ایسڈ ایک ہوتا ہے. اب سلفونک ایسڈ کو چیک کرنا ہے، پانی کے اندر ڈال لیتے ہیں. یعنی ہم اگر 8 کمپنیاں ہیں تو 8 کی 8 کمپنی کو لا کے ہم چیک کر سکتے ہیں. پانی کے اندر ڈالیں گے، اس کو شیک کریں گے، ہلائیں گے، تھوڑی دیر رکھ دیں گے. اگر تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو سمجھ لیں وہ ٹھیک ہے. اب وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس کمپنی کا سلفونک میں یوز کر سکتا ہوں آنے والے وقتوں میں. اگر ایک کمپنی کا نہیں ملتا تو دوسری کون سی کمپنی ہے. یعنی اس طرح کی جو ریسرچ ہے یہ سارے کا سارا کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، را مٹیریل ہم نے پرچیز کر لیا، سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، مشینری کا سیٹ اپ ہم لگا چکے ہیں، چاہے وہ مشینری چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا آلات کی شکل میں ہے، جو بھی ہے. را مٹیریل بھی آ گیا. اب را مٹیریل کے بعد جیسے اس کو بنانے کا، پروڈکٹ کو بنانے کا طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا فارمولیشن، وہ کس طرح سے؟ فارمولیشن کا بھی اسی طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا، آج سے 2-3 سال پہلے جب سے ہم نے یہ سٹینڈ نہیں لیا تھا کہ لوگ فارمولیشن مانگتے تھے تو کوئی نہیں دیتا تھا. یہاں تک کہ کوئی فیکٹری وزٹ کروانے کے لیے تیار نہیں تھا، نہیں بتاتا تھا اس کا بنانے کا پروسیس کیا ہے. لیکن اب آسان ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ کو پہلے یہ کام کرنا بھی چاہیے. یعنی بزنس ٹاکس کے تمام پلیٹ فارم اویلیبل ہیں اس کام کے لیے، تو آپ کو وہاں پہ آ کے جس پروڈکٹ میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی فارمولیشن کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے. اس پروڈکٹ کو اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے را میٹیریل کتنی مقدار میں یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹرینر سے جا کے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم فلاں جو را میٹیریل ہے اس کو ہم کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کی پراپرٹی آپ کو پتہ ہو. جب آپ اس کی پراپرٹی ساری جان لیتے ہیں، آپ کو بنانا بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کی پی ایچ ایک لیول ہوتا ہے، پانی کا ٹی ڈی ایس ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں یعنی فارمولیشن کا حصہ ہے، ٹریننگ کا حصہ ہے. آپ یہ تمام چیزیں جب پہلے سیکھ لیں گے تو آپ جب پروڈکٹ بنانے کے لیے فیکٹری اپنی لگائیں گے تو یہ تمام کام آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ کا را میٹیریل ضائع نہیں ہوگا. فیکٹری لگانے کے بعد جب آپ اس پہ تجربات کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا کئی ہزار کا را میٹیریل ضائع ہو صرف تجربات کرنے میں. تو یہ تجربات آپ جو پہلے سے کر لیں گے، یعنی فارمولیشن آپ کو آتی ہوگی، را میٹیریل کی کوالٹی کے مطابق آپ اس کی کوانٹٹی کو بھی اچھی طرح سے مینیج کرنا جانتے ہوں گے، تو یہ ایک آپ مطلب بعد میں نقصان سے بچ سکیں گے، ایزی ہو جائے گا سارا. صحیح ہے. اچھا، اب ہم نے فارمولیشن بھی کر لی، پروڈکٹ بھی بنا لی. اب اگر ہم بات کریں انویسٹمنٹ کی، جیسے کہ آپ کا بھی کہنا ہے کہ 10,000 سے اور پھر جتنا بھی زیادہ یا 10 لاکھ تک آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو جس کی انویسٹمنٹ جس کے پاس ہے ہی، کب مثال کے طور پہ ہے ہی 10,000 روپے، تو وہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کرے گا، کس طرح سے کام شروع کرے گا؟ وہ اس میں کئی 2 طریقے میں سمجھا دیتا ہوں، زیادہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ پروڈکٹ بنانے کی طرف نہ آئے. جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ وہ پروڈکٹ اٹھائے اور سیل کرنا شروع کر دے، ڈسٹریبیوٹر سے اٹھائے سیل کرنا شروع کر دے. سیل کا ایکسپیرینس بھی آ جائے گا ساتھ اگر وہ 10,000 روپے کا مال اٹھا کے پہلے دن بیچے گا تو پہلے دن جب وہ واپس آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس 12,000 روپے ہو جائے. تو اس طرح سے وہ اپنے پیسوں کو بڑھاتا جائے. یعنی جو پروفٹ کمائے گا اس میں سے 50% وہ اپنے گھر پہ انویسٹ کر لے، یعنی گھر والوں کو دے دے، اور 50% ری انویسٹ کر لے اپنے بزنس میں. ایک تو طریقہ یہ ہے جو آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی اس جو پہلا طریقہ ہے اس میں آپ کو کسی قسم کا نقصان یا صبر نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے اتنا میں لے کے جا رہا ہوں اور شام کو میں اتنے پیسے کما کے لے کے آ جاؤں گا، میرا گھر چلتا رہے گا ساتھ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیں ہی 10,000 روپے تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں ٹف ٹائل کی بات کرتا ہوں. اب ٹف ٹائل کا ایسا بزنس ہے جو 10,000 روپے میں شروع ہو جاتا ہے. کچھ مولڈس چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو سیمنٹ بجری اور باقی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ 10,000 روپے کی آپ لا کے اس کے مطلب ٹف ٹائل بنا کے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے واشنگ پاؤڈر کھلا بیچنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. ڈش واش کا یعنی وہ بھی 10,000 روپے میں ہو سکتا ہے.
ہینڈ واش کا 10,000 روپے میں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پیپر سوپ ہوتا ہے, پیپر سوپ 10,000 روپے سے ہو سکتا ہے. اس طرح کے اور کافی سارے اس طرح کے آئیڈیاز ہیں جو 10,000 روپے سے شروع ہو سکتے ہیں. آپ 10,000 روپے سے کام شروع کریں, پروڈکٹ بنائیں. یعنی 10,000 روپے میں ہو سکتا ہے صرف اور صرف آپ 1,000 2,000 یا 3,000 روپے پروفٹ کما سکیں. تو آپ یعنی 10,000 روپے سے پروڈکٹ بنا کے بیچیں گے تو اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا. یعنی پروڈکٹ بنانی ہے, 10,000 روپے کی پروڈکٹ لازمی سیل کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ سیل ہو 3 دن میں, 8 دن میں, 10 دن میں یا 1 دن میں ہو جائے. تو پھر آپ دوبارہ سے اس کا میٹیریل لے کے آئیں گے, دوبارہ سے آپ اس کو انویسٹ کریں گے اور دوبارہ سے پھر آپ پروڈکٹ بنا کے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پروفٹ آپ گین کر رہے ہیں اس پروفٹ کو آپ انویسٹمنٹ میں انکلوڈ کرتے رہیں تاکہ آپ کا مارجن جو ہے وہ بڑھتا رہے. اچھا, اب یہاں پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں, ہم نے ایک کاروبار شروع کر لیا چاہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ, اس کی اسکیلیبلٹی کے لیے جو ہے وہ کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اسکیلیبلٹی سے مطلب اس کو آگے بڑھانے کے لیے, کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر تو جیسے آپ نے 10,000 کی بات کی تھی, وہ تو ایک اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم یہ سوچ لیں کہ جی انویسٹمنٹ کچھ رکھ لیں اور بعد میں اس کو مطلب دوبارہ سے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کر لیں. اس میں گنجائش نہیں ہے. اس کا تو یہی ہے کہ آپ میٹیریل بیچیں گے, لیکن اس میں یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے جب آپ کام کریں گے تو یعنی ٹوٹل نیٹ پیمنٹ پہ آپ سیل کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا ایک طریقہ بلکہ تھوڑا سا ساتھ ذکر کرتا جاؤں, بتاتا جاؤں. میں اکثر یہ بتاتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ جس نے 10,000 روپے سے کام شروع کرنا ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے سیل کرے. اکثر ہمارے علاقے میں مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں, مانگنے والیاں, مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہیں کو اس کام میں انوالو کر لیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں, محلے میں پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ فلاں ایک بیوہ ہے یا فلاں غریب بچے ہیں, انہیں کو آپ وہ پروڈکٹ دے کے بھیج دیں کہ جاؤ یہ 10 گھروں میں صرف سیل کر کے آؤ. ایسا میں نے بہت سی جگہوں پہ کروایا ہے. وہ 10 گھروں میں سیل کر کے آتا ہے, ایک سرف کا ہی پیکٹ ہے, آپ اس کو بنا کے دے دیتے ہیں. 1 کلو سرف کا پیکٹ فرض کریں 100 روپے کا تیار ہوا, آپ نے اس کو کہا کہ یہ 150 کا سیل کر کے آ رہا ہے, تو وہ 50 روپے فی پیکٹ بچت لے کے آئے گا. آدھا پروفٹ اس کو دے دیں, آدھا پروفٹ خود رکھ لیں. اس طرح سے صرف 10 لوگ یعنی 10 مانگنے والوں کو ایک روزگار دیا جا سکتا ہے, اور وہ آپ کے لیے ایک بہترین بزنس یعنی آپ کو پیسے کما کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے نہیں کہ تھوڑے پیسے جن کے پاس ہیں, یہ اسٹریٹجی آپ اپنا سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں. اب اصل میں جن کے پاس پیسے ہیں, یعنی جیسے ہم 10 لاکھ کی بات کر رہے ہیں, 5 کی کر رہے ہیں, 8 کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے. پہلے تو آپ نے فکر دور کرنی ہے کہ پہلے 6 مہینے میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ 20,000 روپے سے میرا گھر کا چولہا مہینے کا چلتا ہے, تو آپ نے 20,000 روپے کے حساب سے 6 مہینے کا 1,20,000 روپے سائڈ پہ کر کے رکھ دینا ہے, تاکہ آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے گھر میں نے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. باقی آپ کے پاس 9 لاکھ رہ گیا. اب اس 9 لاکھ کا 40% آپ سنبھال کے رکھ لیں گے اپنے پاس مارکیٹنگ کے لیے, یا یوں کہہ لیں کہ اس کو بعد میں دوبارہ بیک اپ, جس کو ہم کہتے ہیں بیک اپ کے طور پہ رکھ لیں گے. یعنی 9 لاکھ میں سے اگر 40% اس کا 5.5 لاکھ بنتا ہے, تو 5.5 لاکھ آپ پہلی بار میں انویسٹ کریں گے, جس میں سے 80% یعنی 70 to 80% آپ مشینری, رجسٹریشن, اس کی پرنٹنگ وغیرہ, ان تمام چیزوں پہ انویسٹ کریں گے. باقی جو آپ کا 30% ہے اس پہ آپ تقریباً ٹوٹل یعنی را مٹیریل لے کے آئیں گے, جس سے آپ کی پروڈکشن ہوگی. 30% پہ آپ نے پروڈکشن کی ہے, یعنی اس پروڈکشن کو آپ مارکیٹ میں جب لے کے جائیں گے, پروڈکٹ کو, تیار پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سارے کے سارے لوگ نیٹ پیمنٹ پہ نہیں کام کرتے. بہت سی جگہوں پہ ادھار چلتا ہے, تو کچھ آپ سے ادھار لیں گے, کچھ آپ سے نیٹ پیمنٹ میں لیں گے. اگر تو آپ ادھار پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کی دوسرے تیسرے ہفتے سے سیل شروع ہوتی ہے. تو دوسرے تیسرے ہفتے میں آپ ریگولر یعنی جب جاتے رہتے ہیں تو دوسرے تیسرے ہفتے سے سیل شروع ہو جاتی ہے, لیکن وہ کریڈٹ شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کریڈٹ نہیں کروں گا, ادھار بالکل نہیں کروں گا, تو پھر آپ کی سیل 12 سے 15 ہفتوں کے اندر ریگولر ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. یعنی جو میں نے 6 مہینے کا عرصہ بتایا, 6 مہینے میں آپ مکمل سٹیبل ہوتے ہیں, آپ اپنے پروڈکٹ کو بنا کے سیل کرنے کے حوالے سے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اب اس جدید دور میں کہ جب سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے, ای کامرس بھی ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کے کاروبار میں کس حد تک مددگار ہیں؟ ہاں, ڈیجیٹل بالکل, یہ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں 2 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ آپ فری میں
کام کر سکتے ہیں. آپ نے فیس بک آئی ڈی بنائی ہے, فیس بک پیج بنایا ہے, کچھ گروپس جوائن کر لیے ہیں, اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے, یعنی اپنے لوکل ایریا کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. تو وہاں کے لوگوں کو جب آپ ایڈ کرنا شروع کر دیں گے, اور کوشش کریں فیس بک آئی ڈی میں بھی آپ کے اپنے کے علاقے کے ہی لوگ, اپنے جو آپ کا شہر ہے, سٹی ہے چھوٹا سا, اسی سٹی کے لوگ اگر آپ ایڈ کریں گے تو فری میں آپ کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی رہتی ہے. پروڈکٹ کو اٹھائیں, فیس بک پہ اس کو پوسٹ کر دیں, اس کی ویڈیو بنائیں, ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیں. تو اس طرح سے آپ کی وہ مطلب آڈینس جو آپ کے علاقے کی ہے کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ آپ کو پتہ ہے, وہ فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے, وہ پیڈ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ آڈینس آپ کو دیتا ہے, اس کے وہ پیسے لیتا ہے, یعنی 3 روپے پر پرسن لیتا ہے, یا پر آرڈر 3 روپے لیتا ہے, 5 روپے لیتا ہے, یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ پیڈ بھی آپ کر سکتے ہیں, یعنی دونوں طریقے سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے شروع میں ایک چیز بتائی کہ فری ٹریننگ دیتے ہیں آپ ٹریننگ سینٹرز میں, اور تقریباً 10 یا 10 سے زائد شہروں میں جو ہے ٹریننگ سینٹرز ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ آپ اگر فری میں ٹریننگ دے رہے ہیں تو آپ خود کس طرح سے اپنے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں؟ شکریہ, آپ نے یہ سوال کر لیا, کیونکہ یہ عام عوام کا سوال ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریننگ فری دے رہے ہیں تو آپ خود کہاں سے کھاتے ہیں, کہاں سے کماتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا صرف یہی بزنس نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ بزنسز ہیں. جیسے میرا اپنا ایک سکول ہے لاہور کے اندر, پنجاب سائنس سکول کے نام سے, جس کو چھوٹے بھائی رن کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور 1-2 کمپنیاں ہیں چھوٹی جو مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے کام کرتی ہیں. اس بزنس میں سے بھی, یعنی یہ جو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں, اس کے تمام اخراجات, نہ صرف اخراجات بلکہ کچھ حد تک پروفٹ بھی ہمیں اس میں سے ملتا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ ہم ٹریننگ تو بالکل فری دیتے ہیں, مطلب میں اگر کیلکولیٹ کروں جرنل تو ایک مہینے میں ان 10 سینٹرز پہ کم سے کم 1000-2000 لوگ وزٹ کر لیتے ہیں ایک ہفتے کے اندر, ٹھیک ہے جی. یعنی منتھلی کم و بیش کوئی 5 سے 6 ہزار لوگ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان 5 سے 6 ہزار لوگوں میں سے یعنی سب کو آفر ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ مشینری ہمارے سے خریدنا چاہیں تو مشینری ہم خود بناتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے چھوٹی مشینریوں کو شاہد حسین جو میرے استاد بھی ہیں, بزنس ٹاک یوٹیوب چینل اور فیس بک یعنی انہی کا بیسیکلی ہے, تو انہوں نے متعارف کروائی ہے چھوٹی مشینری. اس کے بعد باقی لوگوں نے کاپی کیا. تو اس میں یہ ہے کہ آپشن آپ کے پاس کھلا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے جہاں سے آپ کو اچھی لگتی ہے, جو مشینری اچھی لگتی ہے, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم سے لینا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے سے بھی مشینری مل جاتی ہے. ریٹس جو مارکیٹ کے ریٹ ہوتے ہیں یا تو سیم ریٹ ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ 10-5% کم ہوتے ہیں. تو جو لوگ مشینری ہمارے سے خریدتے ہیں اس میں جو ہمیں پروفٹ آتا ہے, یعنی اس سے ہم یہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی اندازاً جو ٹریننگ سینٹر کے ذریعے یا ویسے آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو کاروبار شروع کرانے میں اور ان کو اسٹیبل کرنے میں مدد کی آپ نے؟ پچھلے 4 سال سے ابھی تک کم و بیش کوئی 8500 یعنی 8500 سے زائد لوگوں کو ہم فیکٹریاں لگوا کے دے چکے ہیں. پچھلے سال سے ہم نے باقاعدہ اس کا ریکارڈ بھی رکھنا شروع کیا, اس سے پہلے سے ہم یعنی ریکارڈ نہیں رکھ رہے تھے. تو الحمدللہ 8500 سے زائد لوگ بزنس سٹارٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضوان صاحب, بہت بہترین گفتگو رہی ناظرین. اور جو کاروبار شروع کرنے سے متعلق جو رضوان صاحب نے جو مشورے یا جو چیزیں بتائی ہیں, جو پوائنٹس بتائے ہیں, یقیناً اگر ان پر عمل کیا جائے تو آپ بھی بہت کم سرمائے سے یعنی بہت کم انویسٹمنٹ سے آپ اپنے کاروبار کو مرحلہ وار اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اور ایک اچھے کاروبار کو آپ آگے لے کر چل سکتے ہیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.